بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی علی رسول الکریم اما بعد والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آج موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے کیوں اور کس لیے، کیا وجہ اور کیا اس کا نکلا دنیا میں اللہ کی طرف سے حساب کتاب۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اس کے علاوہ اور بھی معجزے ہیں، مگر جو قرآن کریم میں کہاں کیا بیان کیا ہے معجزے، ذرا دیکھ کر ہم پڑھیں گے تو قرآن کی محبت بڑھتی رہے گی۔ ہاں، یہ قرآن کریم میں لکھا ہے، یہاں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی 9 معجزوں میں سے ہمارا گزر چکا ہے ایک معجزہ، عصا نہیں کہنا، عصا، صاد کی آواز ہم ایسے ہی ہم سیکھیں گے۔ عصا ہے کہ آپ جب مارے لاٹھی سمندر میں تو راستہ اللہ نے خشک کھولتا ہوں بول کے وہی آئی ہے۔ ابھی میں قرآن کریم میں سے دلیلیں ذرا میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجے ہیں کہ میں خشک راستہ کھولتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن کریم مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، یبسا خشک۔ آیت نمبر یاد رکھ لو، 77، سورہ طٰہٰ نہیں، طٰہٰ۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سیکھیں گے، بیانات میں بھی ذرا کوشش کریں گے صحیح کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پیروں میں سے ہاتھ نکال لینا، شیطان وہاں پہ انگلیاں کیوں کر کے ہم دھوتے ہیں وضو میں، ہم ہر ایک کی عادت ہوگی، میں کسی کو نہیں کہتی فلاں، سب لوگ سمجھ جانا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ جگہ نہیں چھوڑو بیٹا، آ جاؤ، آگے آؤ۔ عصا اللہ تعالیٰ نے خشک ہو جائے گا سمندر بول کے یہاں پہ آیت نمبر ابھی کیا بتائی میں نے، 70/7، 2 لینگویجز میں 2-3 بولیں گے تو بیٹھے گا۔ 70/7 سورہ طٰہٰ میں خشک ہوگا سمندر، اللہ نے وہی بھیجی ہے۔ ہم نے کہا نا گھوڑے دوڑائے انہوں نے، عصا۔ یہ باقی چیزیں آپ نے 12 چشموں کا معلوم ہے، عصا کے بارے میں گزر چکا ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں۔ نمبر 2، بیدا، ہاتھ، ید سے بیدا نکالتے تھے، انڈے کی جیسی سفیدی، جو عقلی سمجھ یعنی کہ کیا تھا بیدا؟ آپ کا سوال تھا، جواب دو۔ روشنی، ایک چمک ایسی تھی تو دوسری عام چمک میں وہ چمک نہیں آتی تھی، یہ نبیوں کے معجزوں کی چمک کچھ اور تھی، عقل کام نہیں کرے گی وہ کیا چمک تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جان سکتا، نہ کہ نبیاں بھی اس کے بارے میں نہیں جان سکتے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات اس کے بعد تیسری بات، ایک معجزہ عصا
آسان ہی کہنا. جب قرآن پڑھیں گے سواد آئے گا تو سوا پڑھنے کی عادت کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم اب بات کریں نمبر 2 بعیدہ. اوکے دعا زوائے نہیں بولنا. تو کیا سواد زواد جو بولتی سواد اور زواد جو ہے یہ اردو ہے. دعا بعیدہ جو ہے دعا جو آتا ہے یہ عربک ہے. کوئی ہیلپ کرو دیکھ کر کوئی ہیلپ کرو. اٹھ جاؤ. ہاں سب کے لیے ایکسرسائز کرا رہے اللہ تعالیٰ. بعیدہ. ٹھیک ہے. یہ سفیدی روشنی تھی. نمبر 3 قحط آ گیا تھا. قحط ہمیں اب تک نہیں آیا ہے نہ آئے گا. کیوں اتنا کنفرم کر رہی ہوں میں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی 4 دعائیں مانگے تھے. اس میں سے ایک دعا قبول نہیں ہوئی باقی ہو گئے. ایک قبول نہیں ہوئی. تو آپ لوگ کیسے بولتے ہو ہماری دعا جی کیا جی قبول نہیں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے نہیں کر کے دکھائے. سمجھ میں قحط ہمیں کبھی نہیں آئے گا. پیٹ ہمارا بھرا ہی بھرا رہے گا. وعدہ ہے اپنے رب کا. وہ انشاءاللہ پھر کبھی وہ چیپٹر ہوگا رحمت کے بارے میں. شاید میں جمعے کے دن ان کے گھر میں 5th کراس مبارک محلے میں بیان ہے تو وہاں پہ وہ ٹاپک رکھتی ہوں انشاءاللہ رحمت کے بارے میں انشاءاللہ. آج یہ ختم کر لیتے ہیں ہم لوگ. قحط کا مطلب ایسا ہے نہ چاول رہے گا نہ کھانا رہے گا نہ پانی رہے گا. پانی بھی نہیں رہے گا پینے کے لیے. کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں رہے گا. کچھ بھی نہیں رہے گا. نہ فروٹس رہیں گے نہ سبزی رہیں گے. کچھ نہیں رہے گا. اس کو قحط کہتے ہیں. قحط معمولی بات نہیں ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے. اللہم صلی علی وہ ہمارے لیے تحفے دیے. ہم تحفہ نہیں بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 3 چیزیں ہم نے سیکھے. نمبر 1 عصا بولیے گا عصا. نمبر 2 بعیدہ. نمبر 3 قحط. قحط سالی ہوئی نا اس سال میں. نمبر 4 جو ہے پھلوں کی کمی. ایک جھاڑ اب ہمارا انجیر کا جھاڑ ہے نیچے سے لیتے ہوئے اوپر تک شاخوں سے لے کے پتوں تک اتنی انجیر سارے بیزار ہو گئے کہ کاٹو اس کو. کبھی ایک جھاڑ ہوتا ہے اس میں ایک بھی پھل نہیں آتا. یہ کاد آتا ہے. 2 ایگزامپل سامنے تمہارے رکھ کر میں بتا رہی ہوں. وہ اس ٹائم پہ جھاڑوں میں جو بھر بھر کے آتے تھے بالکل بھی نہیں. 1 یا 2 کھائیں گے کیا؟ کھائیں گے کیا؟ گھر میں 10 بچے ہیں. ایک ایپل آ گیا کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. تیرا میرا تیرا میرا تیرا میرا. نہیں بیٹو کیوں ہم جو سیکھیں گے عبرت سے بچوں کو بھی انٹرسٹ آ جائے گا. دین کیا ہے؟ ہنستے ہنستے کئی لوگ بڑے لوگ کئی باتیں بتا دیتے ہیں مگر ہم سمجھتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. نمبر 4 جو ہے پھلوں کی کمی. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھل دیتے ہیں تو ناشکری نہیں کرو. کل ہی میں نے کچھ پھل کھائی اللہ تعالیٰ نے اسی میں مجھے شفا دے دی. اللہ اجر و ثواب دے سب کو. سمجھے؟ 4 چیزیں ہو گئی. یہ چیزیں قرآن میں کہاں کہاں ہیں وہ آیتیں آپ دیکھ لینا. آپ پڑھتے پڑھتے یا مجھے بتاؤ تو وہ بھی میں بتا دوں گی. وقت نکل جائے گا. اب باقی کے 5 ایک جگہ پہ لکھ کر ہے میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. قحط آپ کو مل جائے گا. عصا تو جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے. بیدا بھی جگہ جگہ پہ لکھا ہے. اب ہم بات کریں گے 5 چیزوں کی. سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں 133. اب ایک بات یاد رکھو آپ لوگوں کو یہ نمبر ہیں یاد نہیں ہوتے. لوگوں کی بات ہے کیا باجی آپ فٹ 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 بولتی ہو. ہم تو دماغ نہیں رکھتے. ہم سب دماغ رکھتے ہیں. پھر بولتے ہیں ہم دماغ نہیں رکھتے. دماغ کے بغیر ہم کیسے ہیں؟ دماغ سب رکھتے ہیں. دماغ پہ چلے گی حکومت اپنے رب کی. دماغ میں حکومت کس کی چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کی چلے گی. میری اور آپ کی نہیں چلے گی. عقل معمولی چیز نہیں ہے. اللہ دے تو ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں تو گو بھی کھا لیں گے ہم. یہ نعمت ہے اپنے رب کی.
नेमत का शुक्र अदा करो। यही बातें हो रही है मौजिज़ों में। नेमतों का शुक्र उन्होंने नहीं किया, उनके ऊपर कितने अज़ाबात आए, तो हम अगर शुक्र नहीं करेंगे तो क्या अज़ाबात आएंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम किस खानदान, किसके हैं? बोल रही है ना, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर चुके हैं चैप्टर्स पूरे, मालूम है इन सबको बनी इसराइल के। बनी इसराइल किसको कहते हैं? कोई नहीं बोलना। आज पहला सवाल आपका, कौन कौम वो, कहाँ से आ गई वो, उसकी जड़ क्या है? यही आप सीखेंगे, इसीलिए दौड़ लगा के आप आई हैं ना, दिल लगा के 3-4 बार हमसे आना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ। समझ गई? जड़ वो है, याकूब अलैहिस्सलाम की आल को बनी इसराइल कहा जाता है। ठीक है, आगे। याकूब अलैहिस्सलाम कहीं और थे तो मिस्र को गए ना बेटे के साथ। समझ में आ गया बात? अब हिस्ट्री समझ में आ गई। कुरान कहता है कौन से चपन्ने पे चाहिए, आपको सारी दलील मिलेगी। कुरान और हदीस ऐसा है, खोल के रख देता है। कोई कई बड़े आलिम भी आ जाएं, आलिमुल गैब के उतना कोई नहीं जानता जो किताबुल्लाह में दे दिया है। ठीक है, सूरह अल आराफ में 5 चीजों को मिलाकर अल्लाह ताला ने दी हैं। अब आपको भूल जाते हैं, जन्नत में कितनी उम्र के रहेंगे? 33 जाएंगे रहेंगे कितनी उम्र तक? 35? कैसे 35 हो गया? 50 साल तक रहती है, मगर हर उम्र वाले भी 33 से 35 उम्र ही नहीं बदलेगी। 33 है, 35 नहीं है। 33 ईयर्स के होंगे, ये सब याद रख लो। कौन सा सूरा भूल जाते हो? जन्नत और बीच के दरमियान में एक दीवार है, उसको अल आराफ कहते हैं। समझे? कौन से सूरे में है? जन्नत में जो जाते हैं ना उसके अंदर है। तो क्या जी नंबर है? 33 जी। नंबर क्या जी? 133 जी। बेटा दिमाग में कैसे मैं याद करती हूँ, तरीका अल्लाह ताला जो मुझे सिखाए मैं आपको दे रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, आप कोशिश करें, अल्लाह ताला जरूर सिखाएंगे। ठीक है, 133 133 33 ईयर जन्नत के होते हैं, वो याद हो गया। कौन से सूरे में है? जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में एक दीवार है, अल आराफ है। अल आराफ के सूरे में आयत 133 में अल्लाह ताला ने नेमतों का जिक्र किया है। ये शुक्र करेंगे तो वो जन्नत को जाएंगे 33 ईयर्स के होंगे। देखो यहीं पे कनेक्शन क्या है। मैं देखते देखते मेरे रोंगटे यूं खड़े हो जाते। आखिर में कहती हूँ अल्लाह मेरी हालत खराब हो रही है, मैं सह नहीं पाती, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं सह नहीं पाती इन चीज़ों को। मैं हदर जाती हूँ पढ़ते पढ़ते। मैं हालत ये हो जाती है, मेरा कुछ काम नहीं होके रहता घर का। कभी झाड़ू उधर पड़ी रहती है, कभी मापर उधर पड़ा रहता है, कभी सब्जियां उधर पड़ी रहती, कभी कपड़े उधर पड़े रहते, क्योंकि मेरे जन्नत के वो सामान मैं तैयार कर लूँ। ये मदद कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला कर देता है। जो करते हैं अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे दे। फिर अल्लाह ताला ने कहा अरसल नाफा, फिर अरसल उतारा ना, हमने भेजा अलैहिम उन पर, अला पर, हिम उन सब पर, तूफान। अब क्या आ गया यहाँ पे? अब कितने हो गए थे हमारे? 4 हुए थे। नंबर 5 क्या है? अंगोटा तूफान है। तूफान है, तूफान की बात गुजर चुकी है, फिर भी अब हम लेना जरूरी है। तूफान ऐसा आता था, तूफान का मतलब ऐसा जोर से पानी घुसता है, आपको कुछ उठाने की भी मोहलत नहीं देता, सांस लेने की मोहलत नहीं देता, जिंदा रहने की मोहलत नहीं देता, डुबा के मार के लेके चला जाता है। तूफान कोई नहीं समझते, तूफान समझ गए तो फिर कभी नहीं करेंगे। क्योंकि समंदरों में हम बहुत खेला करते थे, समंदरों में जाके अल्लाह के नाम पढ़ते, तो वो बचपन से एक जोश था, देखो ये अल्लाह के नाम पे मारा है इसने, देखो अल्लाह के नाम पे, ये नाम पे जोर हुआ, अल्लाह की वो नाम पे जोर हुआ। एक नाम ऐसा था जुल जलाली वल इकराम, मैं तो पूरी डूब गई थी अंदर, थोड़ी वक्त के बाद मैं बाहर निकली। जलाल क्या है? उसके बाद से सबसे कही अल्लाह के नाम खेल में नहीं किया करो, अदब वाले नाम। समझ में आ गया? खेलोगे बच्चे?
اللہم اغفر لی بولتے بولتے کھیلنا کہ معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، کہیں کچھ نظر نہ آ جائے، کوئی مرد کے بغیر جو نہیں رہتے، تب جا کے فجر کے ٹائم پہ ان سمندروں کے پاس جانا، لباسوں کا خیال رکھ لینا۔ الحمدللہ طوفان سے بچو، طوفان سے بچو، قیامت میں ایک طوفان ہم پہ آئے گا، کون سا؟ نہیں ایک مطلب ہمارے جسموں سے پانی اتنا نکلے گا، پسینہ ڈوب رہے ہوں گے، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی اوپر تک ڈوب رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے محشر کے میدان میں، پسینہ یہ ہوگا حال، پسینے کا یہ حال ہوگا کہ بھرا ہوا ہوگا۔ گاڑی اب چلاتے ہیں ٹو ویلر، پانی یہاں تک آ گیا تو ابھی اندر سے پکڑ کے ذرا چلا لیں گے، موٹر اگر اچھی ہے تو چل جائے گی تھوڑی دیر تک، اس کے بعد یہاں تک آئے گا تو دکھے گا راستہ؟ اللہ ہمیں قیامت کے ان عذابوں سے بچا لے، ہمیں راحت ہی دے دے، کیونکہ ہم ناشکرے ہیں، یہ سیکھ کر شکر کرنا سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ پڑھ کر شکر کرنا سیکھ رہے ہیں۔ ٹاپ ہے طوفان، طوفان سے بچیں۔ طوفان گھستا تھا کس کے گھروں میں؟ مصریوں کے گھروں میں، اور ایک نام کیا تھا ان کا؟ میں ہی بولنا سب ہوں، ایک بنی اسرائیل، دوسرا قبطی، قبطیوں کے گھر میں گزرا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ رکھ لو، وہ سامنے جو ہے قبطیوں کا گھر، طوفان آتا ان کے گھر میں گھس جاتا۔ ہم بنی اسرائیل، ہم پورے بنی اسرائیل، ہمارے گھر میں نہیں گھستا۔ کیا عجیب ہوگی بات، وہ کیا شان کی بات ہوگی، دیکھ کے کیوں ہوں گے، کیا حال ہوگا ان کا، کیونکہ طوفانوں کے جیسے گھستے تھے مسلمانوں کے گھر میں، حاملہ عورتوں کا حمل گراتے تھے، بچوں کو کاٹتے تھے گردن سے، طوفان ان کے دلوں پہ ڈالتے تھے۔ آج مرو تم طوفان میں، جو تم کرو گے وہی پاؤ گے، جو ہم کریں گے ہم وہی پائیں گے، تو عمل اچھا کرو۔ طوفان کیوں دیے، قحط کیوں دیے؟ کیونکہ غریبوں کو مار مار کر کام نکالتے تھے، غریبوں کو کوڑے مار مار کر کام لیتے تھے، برتن دھلاتے، جوتے کراتے، ہر کام پتھروں کا اوپر چڑھاتے، یہ سب کراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط دے دیے۔ بھوکوں کو تم نے رکھا تھا نا، آج بھوکے رہ کے دیکھ لینا تم بھوکے کیسے ہوتے ہو۔ طوفانی بن کے گھستے تھے، آج ہم بھی کرتے ہیں نا، ہمارے اوپر بھی کئی لوگ ظلم کرتے ہیں، ہم بھی کبھی کسی پہ ظلم کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچ جاؤ، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ بیٹے بچے لڑکے ادھر آ جاؤ، بیٹا ایک کارنر میں سب کو بلا لو، اب ادھر چلے جاؤ، بسم اللہ۔ اتنی دیر لگتی ہے نماز کو؟ آپ بھی چلے جاؤ، ادھر آؤ، سامنے آؤ، سیدھا آنٹی ذرا ان کو بلا لو، بٹھا لو۔ سن لو بیٹا ہماری پتہ کی بدو، کوئی پیچھے نہیں رہنا، آگے ہٹ کے جگہ بنا لو، آ جاؤ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، رہی پانچواں طوفان، کیوں اللہ تعالیٰ نے عصا دیے؟ عصا ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، لا الہ الا اللہ، ہتھیار کو استعمال کر لو، ہر کام کے لیے کام آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہمارے نبی کو دیا گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ بیدا ہمارے پاس چمکتی ہوئی کیا چیز ہے؟ چمکتا ہوا قرآن ہے، یہ نور ہے، نور علی نور ہے ہمارے لیے، نور علی نور ہے۔ نمبر 3 کیا تھی بات؟ قحط تھا ہمارے پاس۔ قحط کس بات کا ہے؟ ہمارے پاس کس بات کا قحط ہے؟ علم کا قحط ہے، پیسوں کا تو قحط ہر چیز ہے، علم تو بھرا ہوا ہے، مگر عمل کا قحط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، علم اتنا ہوگا، زبانوں پہ لا الہ الا اللہ، زبانوں پہ دین ہی دین ہوگا، مگر عمل نہیں ہوگا، اس پہ حلق سے اترے گا نہیں، منہ سے بولیں گے۔ سیدھا آنٹی اب ذرا ہٹ جائیں، لڑکوں کو ذرا باہر نکالیں پلیز، میں نے کہا مجھے دیکھنا، آ جاؤ ادھر، تھوڑے بڑے ہو جائیں گے مشرف نہیں ہوگا، باہر نکال دوں گی میں، اور ادھر ہٹ کے بیٹھو، ایسے مڑ کے بیٹھو، ایسے۔ عبد المالک ان کے بازو بیٹھو، کتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، ادھر آؤ، ہٹو۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، تو سمجھ میں آ گیا ہمارے پاس قحط کس بات کا ہے؟
نبی کی دعا ہو گئی ہے، مگر قحط ہمارے پاس عمل کا قحط آ گیا ہے، ہمارے پاس قحط ہی قحط ہے۔ کوئی بن جاتا ہے جماعتی، کوئی بن جاتا ہے اہل حدیث، کوئی بن جاتا ہے کیا ہوا، ایک اہل حدیث بن جاتے ہیں، ایک سنی بن جاتے ہیں، اور کیا بنتے ہیں، جماعتی بن جاتے ہیں، فلاں فلاں کچھ بھی بن جاتے ہیں۔ بنتے نہیں تو مومن نہیں بنتے، ہم نہیں بنیں گے۔ قحط ہے نا ہمارے پاس، علم کا قحط ہے نا، تو پلیز اسے عمل کرو۔ عمل نہیں کریں گے، تم کتنے بھی قرآن پڑھ لو فائدہ نہیں دے گا۔ لا الہ الا اللہ پہ زندگی گزارو گے نہیں تو تمہارا قحط نہیں ہٹے گا۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پکڑ کے کھینچ کے ڈھکیل دیں گے، نہیں انہوں نے تمہارا دین بدلا، ہٹا دو ان کو۔ اب دین نہیں بدلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو ہم کیوں چھوڑیں گے؟ قحط ہے ہمارے پاس، علم تو بھرا ہوا ہے، قرآن و حدیثیں تو بھری ہوئی ہیں، مگر قحط کیا ہے؟ ابھی ہم بولتے ہیں کسی کو، نہیں جی ایسا نہیں جی ویسا جی۔ فار ایگزامپل آپ کوئی مثال دیں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں، میں آج مثال نہیں دوں، آپ بولیں کوئی ایک بات، اتنی ساری بہنیں ہیں ہال بھر کے، بولو ایک مثال۔ دیکھیں یہی، اب دیکھیں کتاب، ہر کتاب آپ پڑھو، پڑھنا منع نہیں کیا گیا ہے، مگر عمل وہ کرو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس میں بھی وہ بات ہو جو نبی نے کہا ہے۔ کسی بھی کتاب میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، ورنہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ بات ہوگی جمعے کے دن آپ کے گھر میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تیار آج ہی وہ بھی ہو کر ہوں انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ عمل ہم نمبر 1 عصا، نمبر 2 بیدا۔ چمک کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام، بورڈ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک معجزہ عصا رہا۔ ہمارا معجزہ کیا ہے نبی کا؟ نہیں، آپ لوگوں کو ابھی سمجھائی میں نے، لا الہ الا اللہ، یہ ہماری ہتھیار ہے، یہی ہماری ہتھیار ہے، یہی ہمارا عصا ہے، یہی عصا ہے جو جنت کو کھولے گا، یہی ہمارا عصا ہے۔ جو سمجھتے نہیں ہیں، صرف پڑھتے ہیں قرآن، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ بیدا، موسیٰ علیہ السلام کو بغل میں سے چمکی روشنی نکالے، ہماری روشنی کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ یہ روشنی چلیں گے، پڑھیں گے، ہدایت اللہ ان کو دیں گے جو عمل کریں گے، ہدایت ان کو نہیں دیں گے جو عمل نہیں کرتے۔ ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر فرقے کے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، معنی جان کر عمل کریں۔ معنی کیوں جاننا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں، ہم لوگ عجمی ہیں، ہم عجم میں رہتے ہیں۔ عربی ہوتے تو کلام ہی عربیہ ہوتا تھا، سمجھنے کی کیا ضرورت؟ میں اردو میں بات کرنے والی، اب اردو میں بولوں گی میرا نام فلاں ہے، آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گا اردو بولنے والے۔ میں کنڑا میں بولوں گی انا ہیسرو فلاں، کنڑا جس کو نہیں آتی وہ نہیں سمجھ پاتے۔ ویسے عربی میں جب بولیں شو اسمکی نہیں سمجھ میں آئے گا، تو ایسے قرآن پاک ہم سمجھے کے بغیر ایسے ہی لے کر چلتے رہیں، یہ فرقہ بولے سنے، وہ فرقہ بولے سنے، یہ فرقہ سنے۔ آج میں آپ کو پسند کرتی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بہت آزمائشیں ڈل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، شکر کرو، اللہ جس کو پسند کرتا ہے شکر کرو۔ آپ آئے تھے بیان پہ ایک جگہ پہ، آپ مجھے نہیں جانتے تھے، میں آپ کو نہیں جانتی تھی، یہ بات دل کو اثر کر گئی۔ فرقے نہیں بناؤ، میں نے قرآن کریم میں سے کھولی آیت نمبر 159 سورہ انعام، بول رہے ہیں نا بچے بھی، سورہ انعام، دل کو لگ گئی پڑھائی سب کو۔ دیکھو اللہ نے کہا ہے فرقے نہ بنائے، فرقے بنائیں گے تو نبی کی امت ہی نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے، تو کیوں بناتے ہو؟ حکم آ گیا ہے فرقے نہ بنانے کا، کیوں بناتے؟ ایک ہو گئے، تب سے بدل گئے، ہم پورے ایک ہو گئے۔ میری بہن، کل ہماری کیا بات ہوئی تھی؟ بچپن سے ہم نے گزارا کچھ چیزیں، اب دیکھتے ہیں چلیں اپنے دین میں بھی ایک ساتھ چلیں، نہیں
مگر دیکھیں گے ہے کیا قرآن میں، دیکھیں گے جو بات کہتے ہیں کیا حدیث میں، تو ہم لیں گے، کوئی بھی بولے ہم نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، سورہ انعام کھولو جا کر، آیت نمبر 59 کھولو، اللہ سختی کرتے ہیں فرقے نہ کریں، پھر بھی عالم حضرات بولتے ہیں ہم فلانی مسجدوں پہ لکھ دیتے ہیں، یہ اہل حدیث کی مسجد، یہ سنی کی مسجد، یہ جماعتیوں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد۔ میں کہتی ہوں اللہ کون سا وہ دن آئے گا جب لکھا ہوگا یہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجد ہے۔ میں مرنے سے پہلے بڑی دعا کر رہی ہوں میرے گھر پہ ایک بورڈ لگے، میرے اوپر کفن لگنے سے پہلے ایک بورڈ لگے، اطیع اللہ و اطیع رسول لگے۔ اللہ آپ سب بھی میرے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، ہماری نسلیں آ کر نمازیں پڑھیں یہاں پہ، آدھی عورتوں کے لیے آدھی مردوں کے لیے۔ مجھے تو نے اتنی زمین دیے ہیں اللہ، مرنے سے پہلے میں وصف کرنا چاہتی ہوں، اوپر بچوں کو دے دوں، نیچے میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت کر اور نبی کی اطاعت کر، ورنہ تو ولا تبطلوا اعمالکم، تیرے اعمال ہم پھینک دیں گے، غارت کر دیں گے، نہیں لیں گے تو کیسے ہوگا ہماری زندگی و آخرت، کہ معنی معلوم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پوچھو بہن کو، میں علاوہ جلاتی تھی بچپن میں، علاوے کی لکڑیاں رکھتی تھی، پوچھو آسیمہ کو گھر پہ پنجے بٹھاتے تھے، یہ بھی آتے تھے، پوچھو میں کتنی بدعتوں میں سے گھرانے میں سے ہوں، میں کیا تھی، میں کیوں فرقے میں جاؤں، میں نہیں کروں گی وہ کام جو میری ایک زندگی گزر گئی۔ باقی زندگی کا وقت کم ہے، کوشش کرتی ہوں کہیں بات بھی کسی سے کرتے وقت نہ نکل جائے، کوششیں کرتی ہوں کہ وقت تیری راہوں میں گزرے۔ ہم پورے کوشش کریں مل کر، پورے مل کر کوشش کریں، وقت ضائع نہ ہو جائے، نکل نہ جائے۔ نمبر ہمارا بیدہ کیا ہے؟ نمبر 2 بیدہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، نور ہے نا، بیدہ نور ہے نا، ہمارا نور قرآن ہے، نور نلا نور۔ نمبر 3 کیا ہے؟ قحط۔ قحط کیا کیا تھا؟ گھروں میں ان لوگوں نے غریبوں کو سب نہیں کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے۔ اب ہم کیا کریں؟ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا حق نہیں ادا کرتے، حقوق الحق، حقوق العبادہ، اللہ تعالیٰ کا حق، انسانوں کا حق، یہ دونوں حق برابر ادا کرنا۔ دونوں حق میں سے کمی ہو گئی، گئے کام سے۔ اب ہم انسانوں کا حق بڑا اچھا کرتے ہیں، ہسبینڈز کے ساتھ ماشاءاللہ لو یو جان ڈارلنگ جانو پانو سب رہتا ہے، کوئی کمی نہیں رہتی، پھر بھی اگر وہ کمی کریں وہ پکڑے جائیں گے۔ آپ میں سے کوئی کمی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ کمی نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، خاندان کے ساتھ اچھے، کبھی غیبتیں پیچھے کر لیتے ہیں، فطری ہے، فطرت ہے، اللہ بچا دے اس سے بھی، ٹھیک ہے، مگر کمی ہے تو اپنے رب کے ساتھ قحط نزولی ہے ہماری، کر لیں گے اچھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کریں گے، کنجوسی نہیں کریں گے، قحط سے بچ جائیں گے۔ طوفان، ہم طوفان کیا کریں جی، ہم فلانے فرقے کے، ہم تم کو نہیں جانتے، آپ پہ طوفان برسا کسی نے، طوفان برس کے بھیجے، نہیں ہم نہیں مانتے، ہم فلانی کتاب کو مانتے ہیں، قرآن کو ہم نہیں لیں گے، فلاں کتاب کو لیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، نہیں کریں گے، مریں گے تو نہ آئے گا۔ چند کتابوں کے نام شروع کرو، بولو، دوسری پہلے بولو جی، اور بھی کیوں اس کو پکڑ لیتے ہو؟ تو نہیں، 11 مجالس کیوں چھوڑ دیتے ہو بیٹا؟ 11 مجالس، 12 مجالس، سر شہادت، وہی 11 مجالس، ہاں، پھر بہشت زیور، فضائل عمل، ان کتابوں میں سے کون سی کتاب میں گارنٹی ہے کہ خبر میں آئے گی؟ اینی ون؟ کیونکہ بیٹھے ہیں آدھے لوگ فضائل عمل پڑھتے تھے، آئے گی؟ گارنٹی ہے؟ کس بات کی گارنٹی دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی گارنٹی دیے ہیں، قرآن تم حفظ کر لو، تمہارے سرانے ایک فرشتہ کھڑا ہو جائے گا، میت کے سرانے، میت کھولے گی آنکھ، جب میں بھی میت ہوں گی تو میں بھی آنکھ کھولوں گی، اللہ سے دعا کرتی ہوں میرے سرانے قرآن رہے، وہ فرشتہ رہے، آپ سب کے سرانے۔ آپ بول لو بھی، بولیں گے باجی موت کی بات بولتی، اس لیے ڈر کے مارے نہیں بولی ہوں، آپ اپنی دعا کر لو، میں آمین کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، فساد سے بچتی ہوں میں، ٹھیک ہے، آئی سمجھ؟ آ گئی کیا بیٹا؟ بڑے غور سے سن رہے ہو، ہم کیا کیا کرتے تھے، یاد آ جاتا ہے نا ہم سب کو، بچیوں کو، بیٹا یہ بچی ادھر نہیں بیٹھ سکتی، ذرا گیپ دینا، پردہ ہے، آپ ادھر چلے جانا، آسیمہ ذرا گیپ دے کے آپ بیٹھ جاؤ، آپ مینٹین کر لو،
یہ ابھی میں نے کیوں روکی؟ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اطیعوا اللہ ہے۔ میں روک دی بیان کو، میں نے پہلے اس کو پہلے صحیح کر لی، بعد میں بیان کروں گی۔ آگے آگے اور جگہ ہے، آؤ تنگ رہو، قیامت میں جگہ پیر رکھنے نہیں رہے گی، یہاں تو تھوڑی بہت رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب بات ہو گئی الحمدللہ۔ تو کیا بات ہوئی ابھی؟ طوفان، 3 ہو گئے طوفان۔ طوفان ہم نہیں کریں گے نا کسی پہ، ہم یہ فرقے کے، ہم وہ فرقے کے، ہم اس کے، ہم اس کے نہیں بولیں گے نا۔ اندر آ جاؤ پلیز، سامنے ادھر جگہ چھوڑنا وہ بھی سنت ہے، آ جاؤ ادھر، وہ اٹھ نہیں سکتے، آپ آ جاؤ۔ نمبر 4 کیا بات ہے؟ آج پھل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مگر آپ کھاتے ہیں، آپ اپنی ساس کو نہیں دیتے، سسرال میں اگر نہیں دیتے، میکے میں نہیں دیتے، تو پہلے کسی کو دے دیا کرو، پڑوس میں بھی کبھی کسی کو دے دیا کرو۔ 6 بجے جاؤ، بیٹھ کے سنو، ٹھیک ہے؟ بیٹھ جاؤ جان، ایگزام ہے، 6 بجے بیٹھ جاؤ بیٹا۔ آج بہت اچھی باتیں ہیں جان، ٹھیک ہے؟ اللہ کی خاطر مجھے چاہتے ہو نا باجی کو، بیٹھ جانا میرے لیے، ٹھیک ہے؟ پھلوں کی کمی، پھل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم شکر نہیں کرتے، شکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ یہ پھل کھانے سے وہ بیماری، وہ ہر پھل ہر موسم کا کھائیں گے بیماریوں سے بچیں گے، مگر لمیٹڈ کھانا اللہ نے کہا ہے، آدھا پیٹ کھانا کھائیں، آدھا پیٹ پانی پہ، پیٹ خالی رکھیں، مگر کھائیں گے تو ماشاءاللہ آم کھائیں گے تو ایک پورا ٹرے بھر کے کھا لیں گے، بولیں گے اے ہمیں شوگر بڑھ گئی، مگر اللہ نے کہا ہے کھاؤ، تمہیں کوئی بات نہیں، 1-2 کھا لو، بیماری نہیں آتی۔ ابھی کویٹ ہوتا ہے وغیرہ، وہ بیری تو بڑی اس کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جنت میں بیریاں کا ہے، نہلانے کے لیے بیریوں کا پتہ لگاتا ہے، بیری اتنا عظیم ہے، مگر بیری نہیں کھائیں گے، گلے آ جاتے۔ قیامت میں بیری کیسے کھائیں گے؟ بیری مٹکے کی سائز کی ہوگی، منہ کتنا بڑا ہوگا، منہ کتنا بڑا ہوگا، نہیں دیں گے نا، نہیں دیں گے نا، شکر نہیں، ہر چیز کا شکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ آج پھل دیے، میں دعا کرتی ہوں آج ہم سب کے لیے اللہ پھلوں کا بندوبست کریں، آخرت میں جنت میں، پھر اس دنیا میں بھی۔ دنیا میں تو بہت کھائے، آخرت میں پہلے بندوبست کر لیں، پھر دنیا میں کر لیں۔ پھر پھلوں کی کمی، اس کے بعد کیا بات ہوئی ہے؟ طوفان کی۔ تو ہم فرقوں کا طوفان، کسی بھی بات کا طوفان سے بچیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں ڈال دیں گے۔ بیماریوں کا طوفان ایسا ہے، جسم میں ایسے بیماریوں کا طوفان ہے، ہر ایک بچے سے بڑے، جوان سے بوڑھے کو پوچھو، کچھ نہ کچھ تو بیماری پیدائشی سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ طوفان اللہ کا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، شکر کریں۔ کھانا کھاتے ہیں مگر بسم اللہ نہیں بولتے، گانے سنتے ہوئے اور موبائل سامنے ایسا رکھ کر دیکھتے ہوئے کھاتے ہیں۔ بچے کھا رہے ہیں نا دعا پڑھ کے ماشاءاللہ، نہیں دیکھا کرو، بچوں کی عزت نہیں نکالا کرو، فلاں بولو، خاموش ہو جاؤ، دعا کرو، ہر ماں دعا کرو، کسی بچی کی طرف نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ کوئی بچی کی طرف نہیں دیکھنا، عزت کا احترام کرو، اس کا خون بھی ہماری عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو موبائل سامنے رکھ کے کھاتے ہیں، باپ کھاتا ہے تو بیٹا کیوں نہیں کھائے گا؟ صحبت کا اثر ہوتا ہے، بچوں کو نہیں بولو دعا کرو ہماری، عورتیں اچھی نہیں ہیں، عورتیں ایسی ہوں تو بچے کیسے ہوں گے؟ کھانا کھائیں منہ پیٹ جسم کے لیے، جسم تو لے جا کے قبر میں پھینک دیں گے، جسم کی موت کے لیے کفن آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا، جسم کے لیے آ جائے گا، نہلانا دھلانا، کفن وفن عطر سب آ جائے گا، روح ہے اندر جو اوپر جاتی ہے۔ ہم نے کہا تھا نا روح کہاں پہ لکھا ہے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 ڈکلیئر ہو گیا، اب لڑائی نہیں، کھول کے دیکھ لو اس کی بات کی گواہی۔ روحوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہے روح پورے روحوں کو جمع کیا تھا قیامت میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، وہی روح ہے جہاں تھی وہاں پہ لوٹایا جائے، رجوع ہونا پڑے گا، ارجی لوٹانا پڑے گا، لوٹ جائے گی کا مطلب جہاں سے آئی وہاں چلی جائے گی، جہاں سے آئی ہے وہاں سے چلی جائے گی، علیین میں جائے گی نیک روح، اور سجین میں جائے گی بدکار روح۔ جنت میں ایک ہال ہے، اب وہ ٹاپک نہیں اس لیے اٹھانا نہیں چاہتی تھی، آپ نے چھڑا ہے تو بولنا پڑے گا ورنہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جنت میں ایک ہال ہے، علیین، سورہ مطففین میں لکھا ہوا ہے، علیین ہال میں نیک روحوں کو جمع کریں گے جنت کے لیے۔ جنتی کو آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا، جہنم کی روح وہاں تک جائے گی، لے جائیں گے، کھولیں گے نہیں دروازہ، اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکیں گے جنازے میں۔
कितनी जिल्लत। अच्छी रूह बनो। रूह की ग़िज़ा खाते हैं क्या? नमाज हो गया, रोजा हो गया, हो गया। हर लम्हा अपने रब का जिक्र साथ में किया करो। खाना खाते हैं, हर निवाले को बिस्मिल्लाह बोलो। खाना भी जाएगा, रूह की ग़िज़ा भी जाएगी, जिस्म का भी जाएगा, रूह का भी जाएगा। सर झुका के अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जितने निवाले उतनी बार मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि नबी से अब मैं देखो यहाँ पे मेरी शान आ रही है, नोट करो। मैं गलती करके मैं आपको बता रही हूँ, मैं जानबूझ के। हम क्या कहते हैं? मैं हर निवाले को बिस्मिल्लाह बोलती हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितने बार बोलती हूँ मालूम नहीं। अब किसी के बयान भी आते हैं, हाँ देखो फला फला, नहीं, पहले कह दिया करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप अस्कार के साथ अल्लाह के जिक्र के साथ पढ़ें, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते थे आप। लक़द कान फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। जो वो करे हैं वैसा करो जी। उन्होंने नबी थे जी, हम कैसा जी करें? हाँ, उन्होंने 10 शादियां करे, उन्होंने 9 शादियां करे, उन्होंने 12 शादियां करे, 6 शादियां करे, मैं करता हूँ जी। इसमें तैयार मर्द हजरात, अमल करो। नहीं, उन्होंने नबी थे, हम कहाँ से करना, वो होता नहीं। वाह, उन्होंने बीवियां कर ली, हमें कैसा करना होता नहीं करते। छोड़ो इस चीज से, उनको नमूना बनाया है, उनके जैसी जिंदगी करने की कोशिश करो। कोशिश करो। इन्ना लिसायाकुम लशत्ता, बोलो इन्ना लिसायाकुम लशत्ता। तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ मुख्तलिफ कोशिशें। जन्नत को जाना है तो कोशिशें करना है। मैं कोशिशें कर रही हूँ ना, पूरी कर रही हूँ ना। आप भी मिलके करेंगे तो हम सक्सेस होंगे। हमारे खानदान इतने सारे जुड़ जाएंगे, ये खानदान की नस्लें निकलेंगे। हाँ, क़यामत में अनगिनत होंगे। ये बोलेंगे अल्लाह ताला ये तुमने इनको सिखाया है, आपको बोलेंगे आपने इनको सिखाया है। तो कितना क्या ले जाएगा इंसान। ऐसा ले जाओ ना, दूसरों को इत्तिबा पे चलाओ ना। ठीक है, हो गया। फलों की कमी समझ में आ गया। उसके बाद क्या बात हुई है? हो गया ना भाई, फिर कंफ्यूजन। नंबर 1 असो, नंबर 2 बैदो, नंबर 3 कहत, नंबर 4 फलों की कमी। अब कुरान में से निकाले हमने तूफान। आयत नंबर क्या है? आयत नंबर क्या? मर जन्नत को जाते 33, 133 सूरह अल आराफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तूफान के बाद वल जरादा, टिड्डियां। अल जरादा, टिड्डियां का मतलब झाड़ों के अंदर एक कैसे कीड़े पड़ जाते हैं, पूरे चिपक जाते हैं, पूरा झाड़ बेकार हो जाता है। वो कीड़े आ गए ग़िज़ा में, झाड़ों में कीड़े आ गए तो आइंदा साल क्या खाएंगे? फिर भूखे मर जाएंगे। आज अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोविड में ऐसा दिए थे, भाजी सब्जियां घर को लाने, कसम मेरे रब की, वो पूरी चीजें मेरे दिमाग में रह गई। यार अब ये गुजरा हम पे, ये हम पे गुजरा, फिर भी हम बदले नहीं। याद रख लेना, फिर दूसरा नाजाब आ जाए। अभी कल एक खबर आई, वो बच्चे का दोस्त मदफन करके आया है, और एक बच्ची वो नहीं आई, उसकी नर्सरी की वो बच्ची, वो उसकी मर गई है डेंगू फीवर से। 2 कल जनाजे सुने, और भी कई जनाजे जा रहे हैं। मामूली सी बुखार है। अल्लाह ताला के अजाबों को डरो, एक दे के दूसरा भी दे सकते हैं। ठीक है, आरा करके बोल रही बच्ची, हाँ? और आरा करके बोल रही बच्ची, और आने दो। और अब जब तक चाहेंगे आप जिंदा रखना है, आपको कोई मार नहीं पड़ेगा, आप मरेंगे नहीं। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मूतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद। ठीक है, वल खुम्मला, खुम खुम खुम, खून पीने वाले खुम खुम खुम, जुएं। समझो एक इंसान के ऊपर से जुएं ऊपर से नीचे तक चल रही हैं, उसके सामने खड़ोगे? कभी इधर खुजाएगा, कभी इधर खुजाएगा, कभी खुजाएगा, इधर खुजाएगा, खुजाता ही रहेगा, खुजाता ही रहेगा। नमरूद को अल्लाह ताला ने मच्छर घुसाड़ दिए, भेजे के ऊपर चप्पल लेके मार लेता। लोग मारते, मारो तुम मारो, वो मारो, आओ मारो, आओ मारो, मार खाता था। यह अजाब था नमरूद का, जुओं का अजाब था। हमारा अजाब क्या था? कोविड। उनके घर नहीं जाओ, उसे गले नहीं मिलो, उसे बात नहीं करो, इसे ये नहीं करो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। हम उस हालत में भी कोशिश करके गले मिलते थे, है ना?
ہم کلاس رکھتے تھے نا، جی ہاتھ ملاتے تھے نا، ہم کہتے تھے اللہ تیری خاطر ہاتھ ملاتے ہیں دین میں، ضد سے نہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا، جو بیمار ہیں وہاں پہ نہ جاؤ. ہم نہیں گئے. ٹھیک ہے، جوؤں کی بات، چلو ہے جگہ آ جاؤ. وہ دفع دیا کیا ہے، مینڈکا. آپ پورے ہال بھر کے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بٹھائے ہیں، آپ نہیں بیٹھے ہیں، میں نہیں کھڑی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کھڑائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بٹھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہے مینڈک یہاں پہ 100 مینڈک آ گئے تو بہنیں آپ کا کیا، بچے مینڈک آ گیا تو کیا کرو گے، اچھل کر بھاگ جاتے پورے عورتیں. میں پکارتی رہوں گی، بولتی رہوں گی قرآن کی بات، اللہ کی بات، قبر کی بات، حشر کی بات، کچھ نہیں سنیں گے. مینڈک کیونکہ ہم لوگ اس پہ جاتے تھے، کہاں وہ کہیں گھومنے جاتے تھے، کبھی بھی رات کو تہجد کو نماز پڑھتی وضو کرنے کے لیے، مینڈک دیکھی ہوں میں نے، وہ یوں اچھلتا، میں چیخیں مارتی، دیکھو وہ اچھل رہا ہے، مجھے وضو کرنا، دیکھو اس کو دیکھو. پھر مار کے کر کے اس کو باہر نکالتے. میں ڈر کے مارے وہاں جاتی نہیں تھی. مینڈک کو وہ دیا میرے پر آ جائے گا، وہ آ جائے گا، وہ ٹک رہا ہے، ویسے اچھلتے. ایک کا یہ حال ہے، بھرے ہوئے گھروں میں کھانا کھاتے پلیٹوں میں مینڈک بھدکتے، ان کے آس پاس بھدکتے، سوتے منہوں پہ چہروں پہ بھدکتے، ہر جگہ مینڈک کھڑے، مینڈک بیٹھک، مینڈک ادھر، مینڈک ایک ساتھ پورا عذاب نہیں آیا. 7 دن تک لگاتار چلتا تھا. ہفتے کے دن شروع ہوتا تھا. ہفتہ یاد رکھ لو یہودیوں کا ہے، ہفتے سے شروعات تھی، دلیل دے رہی ہوں میں. ہفتے تک ہوتا تھا، پھر 3 محرم تک نہیں ہوتا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے دعا کرانے کے لیے، دعا کرتے تو مان لیتے، پھر اس کے بعد پھر وہی حال کرنے لگتے. ہم بھی وہی کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کیا ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم اس چیز سے بچ جائیں. مینڈکوں سے بچنا. آج ہمارے لیے کیا مینڈک ہے، فون. اذان نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، ڈنگ 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 بجنا شروع ہوتا ہے، شکرن یا ربی ہوتا ہے یا میوزک ہوتی ہے، فوراً میں ختم کروں، میں سلام پھیروں، میں فون اٹھاؤں. میں سلام پھیروں. نماز سے پہلے کوشش کریں میں اور آپ موبائل کو سائلنٹ کر کے نماز کو کرنے کی عادت کرو، ورنہ ہم بھٹک رہے ہیں. ہاں یا نا؟ نماز اچھی پڑھ رہے ہیں نہیں نا؟ یہی حال ہو رہا ہے نا. پھر اس سے بھی ہم بچائیں، مینڈکوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے الحمدللہ. پھر دم کیا، کیوں خون اللہ تعالیٰ نے ان کو نل کھولتے پانی پینے کے لیے، ہاں تھا نل تھا نہیں تھا. پانی لینے سمندر میں جاتے، جب یہ لیتے تو ان کے حصے خون آ جاتا، باقی کا پانی ہی رہتا. بنی اسرائیل کو بولتے تم ہمیں پانی دو، شاید تمہارے سے ہمیں پانی مل جائے. بنی اسرائیل کے ہاتھ میں پانی رہتا، ان کو جب اونڈیلتے ان کے پاس خون بن جاتا. کیا شان نہیں اللہ تعالیٰ کی. پیئیں گے منہ تک لائیں گے، پانی رہتا منہ تک لے جاؤ خون، کیونکہ خون پیا بچوں کا، انہوں نے خون پیا بچوں کا. کتنے کاٹے، کتنے گلے کاٹے، 90 پر 90,000 بچوں کا گردن کاٹا، ذبح کیا. اللہ کہتے ہیں ذبح کیا ہے، کاٹا ہے. ہم عورتوں نے بھی کبھی کاٹا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہمارے کاٹنے کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو اس دنیا میں بچوں کو آنے سے پہلے ذبح کیا ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دے. انت خیر الغافرین، تو سب سے بہتر بخشنے والا، تو معاف کر دے. ہم سب عورتوں کو بھی تو معاف کر دے، باپوں کا بھی کچھ ہاتھ رہا ان کو بھی تو معاف کر دے، ہم سب کو تو معاف کر دے. ٹھیک ہے. نشانیاں جدا جدا رہی کس کے لیے، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمُونَ، اور وہ تھے ایک مجرم قوم. پھر تکبر کی سزا آپ کو آیت 133 میں بھی ملے گی. اب میں یہاں پہ نہیں اٹھاتی، میں آگے بڑھ جاتی ہوں، آپ دیکھ لو. تکبر ہمارے میں بہت زیادہ ہے، ہمارے میں خوبصورتی کا تکبر تو بہت زیادہ ہے. ہمیں سولے ہیں تو بھی بڑے مٹھے ہیں جی، ہمارا چہرہ بڑا سویٹ چہرہ با.
میں بڑے پیارے ہیں، جب میری ناک کتنی اچھی لمبی ہے، پتلی ہے، میرے ہونٹا کتنے اچھے ہیں، تمہارے اچھے نہیں جی۔ بہنوں کو بھی، تم کالی ہو، میرا رنگ دیکھو کتنا گورا ہے، تم سوکھی ہو، نہیں تم موٹی ہو، تم ویسی ہو، مائی جی۔ اب بات کرتے وقت ہی میں حج کو گئی تھی، میں اتنے اچھے کام کری، ہم اپنے آپ میں غرور ہے، میں بھی آپ بھی، میں بھی آپ بھی، میں بھی خطا کر آپ بھی خطا کر، میں بھی چھوڑوں گی آپ بھی چھوڑیں گے، ہم پورے مل کے اپنی تعریف بند کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ آج میں بتانا چاہتی ہوں، ہم اپنی تعریف کو بند کریں گے۔ کبھی ہم کہتے ہیں ہاں میں فلاں 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 پڑھ کر ہوں، فلاں 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 جانتی ہوں، فلاں 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 نیکیاں کیا ہے، تب اگر کبھی کسی کو سکھانے کے لیے بولتے ہیں تو بولا کرو ھذا من فضل ربی، ھذا باذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، تو غرور ہم نہیں کریں گے۔ غرور کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چند باتوں پہ میں لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ کیوں بار بار بتاتے ہیں، کتنے سوروں میں ہیں، 72 یا 76 یا سم تھنگ 70 کے 80 سے پہلے کی کچھ نمبر آتا ہے، کاؤنٹ کر کے دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 114 سوروں میں سے 70 سے زائد مرتبہ آیا ہوا ہے۔ کیوں اتنی مرتبہ ہر سورے میں ایک قصوں کو لیتے ہیں، اس قصوں میں کیوں ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ ہمیں عبرت کے لیے سمجھانے کے لیے۔ اب فرعون کو کہیں کہا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، سورہ یونس میں کہا گیا ہے نا، 1991 میں، یاد ہے نا آپ لوگوں کو، گزر چکا ہے، بار بار دہراتی رہوں گی انشاءاللہ، تو تجھے عبرت کے لیے ہم رکھیں گے۔ دیکھو میں آیت پڑھ کے دکھاتی ہوں، آپ سمجھیں گے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ یہ آپ پڑھ لیں گے۔ سورہ یونس کھولو، کھولو یا کھول لو گے، وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی کھولتے رہو، دیکھ لو دیکھ لو، اب دیکھ کے بعد میں دکھاتی ہوں، میں بیان کرتی رہوں گی انشاءاللہ، بسم اللہ، وقت نہ ضائع ہو، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے لاشے کو ہم نے عبرت کے لیے چھوڑا ہوا ہے، فرعون کا، ہم تجھ کو ڈبائیں گے نہیں، ہے پکا، گارنٹی، جھوٹ نہیں بولی میں، کل ہی میں نے کہا آپ کا جھوٹا میرا سر۔ جمعہ مسجد میں نے جب بیان کرتی سب علماء کہیں بٹھائے تھے، وہاں پہ بحث ہوئی تھی، میں نے کہا یہ بات جھوٹ ہو تو میرے ٹکڑے یہیں پہ بنا دینا، میں کھڑی ہوئی ہوں، قرآن کھولو، فلاں جگہ فلاں میرے رب نے کہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، آپ چھوڑ کے گئے، یہ معجزہ زندہ ہے، ہر نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تا قیامت تک ختم نہیں۔ اس معجزے کو چھوڑنے والے کم عقل ہیں، اللہ عقل دے سب کو۔ دعا کرو سب کے لیے، وہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے، سب کے لیے دعا کرو، دعا کرو اللہ، جیسے ہم برے تھے ہمیں اللہ راستہ دکھا دیا، جو جو برے ہیں اللہ ان کو بھی راستہ دکھائے، جو صحیح ہے اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں پہ آگے بڑھ جاؤں، میں یہ قصہ کیوں بار بار بیان کیا، اس قصے کے آگے بڑھتی ہوں۔ فرعون کو جب غرق کر دیا، آپ کو یوٹیوب میں ہے، جو چاہیے آپ نمبر دے کے جانا، میں آپ کو دے دیتی ہوں، اس میں پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ملے گا، پوری ہسٹری، جب کھول کے قرآن میں بھی دیکھ لینا۔ آپ کو مل رہا ہے اس طریقے کا؟ نہیں نا، اللہ نے کسی کو بنایا ہے نا، استعمال کر لو۔ میرے رہتی دنیا تک سب تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہمارے بنگلور میں کم ہیں، یہ نہیں بولوں گی میرے جیسا کوئی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، سورہ کہف آ گیا تھا، میرے جیسے بہت سارے ہیں، بہت اچھے اچھے ہیں، مگر ہماری گلی میں ہم مل کر پورے سیکھیں گے۔ آپ کو جو آتا ہے مجھے سکھا دینا، مجھے جو آتا ہے میں آپ کو سکھا دوں، ہم مل کر دین کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، انشاءاللہ۔ تو غرق ہو گیا فرعون، پھر قصہ واپس لیتی ہوں، غرق ہو گیا، نکلے وہاں سے آگے چلے جاؤ تھوڑا، نکلے وہاں سے، سب اپنے آگے دیکھو پلیز، نکلے وہاں سے سارے
कितने थे वो लोग, आपको सवाल कर चुकी हूँ, कितने थे पूरे वो, कितने थे वो, 6 लाख तकरीबन, हमें नहीं मालूम, अल्लाह आलम। ओके, अब यहाँ बहस में वक्त लग जाएगा, फसाद हो जाएगा, ठीक है, हमें नहीं मालूम, अल्लाह ताला जानते हैं। इतने सारों को अल्लाह ने पास कर, निकले वहां से, निकल कर एक कौम की तरफ पहुंचे। जैसे कौम की तरफ पहुंचे, जरा खामोशी करना प्लीज, जरा धीरे से, कौम की तरफ पहुंचे, जैसे जा रहे तो देखा उन्होंने बुतों की पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, बुतों की पूजा। इस तरफ चले जाना, इस तरफ, बुतों की आगे जाओ, बुतों की पूजा कर रहे थे। जैसा देखा बुतों की पूजा कर रहे थे, तो इन लोगों ने देखा, ए मूसा, हमें भी ऐसा एक बुत बना के दे देना। जब ये किस्सा हुआ फिरौन का, वहां से निकलकर चले गए, 20 साल तक इनको अजाबात आते रहे, 20 साल तक। फौरन एक किस्सा खत्म हो गया, जादू का जो जलवा हुआ, पूरे जमा हुए, कितने जादूगरों ने सजदा किए, मेरा सवाल था ना, 30,000। मेरा एक ऑडियो ऑन कर लो, मिल जाएगा ना, ठीक है, ठीक है ना, मैं आगे बढ़ती हूँ, बिस्मिल्लाह, है ना वहां पे, अल्लाह रखे है ना आसानी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो वहां से निकले तो पूजा करने की ख्वाहिश हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मना करे। कैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, कभी यहाँ थोड़ा, कभी वहां थोड़ा, कभी इधर थोड़ा, कभी उधर थोड़ा, ये क्या है समझ किसी की आती नहीं। अल्लाह जिसको समझाते हैं उनसे समझ जाना, आगे पहुंचा लेना, ठीक है। फिर वहां से निकले, फिर इन लोगों ने पूजा करने की ख्वाहिश करी तो इन्होंने नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुलाए, तूर पे आओ, मैं तुमको तौरात देता हूँ, तूर पे आओ, तौरात देता हूँ, तूर पे आओ, तौरात देता हूँ। कौन से नबी का कौन से कंफ्यूजन करते हैं ना, इसलिए दोहरा रही हूं मैं। तूर पे आओ, तौरात देता हूँ, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को देंगे, ठीक है, उनको जंजीर डाला था, इंजील जंजीर जो डाला था उस नबी को दिया है। हमारे नबी को कुरान दिया गया, सबको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नबी दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या दिया गया था, जबूर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले गए, 1 महीने के लिए गए थे, फिर अल्लाह ताला ने और 10 दिन बढ़ा दिए, फिर वहां पे ये रहे, फिर वापस आए। आने से पहले इन्होंने क्या करे, इनके पास सोना था। किसका सोना था, जो किब्ती जो थे, जो मिस्री, उनका काफी बहुत सारा सोना था, अमानत थी ना। हम लोग क्या करते हैं, कोई भाग गए घर से, कितना माल मिल गया, देखो जी परचोड़ डाले, वो कितने पैसे ही, जेवर भी है, अरे हीरे देखो जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं रखी। कभी मेरा पार्लर था तो हीरे इतने छोड़ के चले जाते औरतें, पूरे जो हीरे के उसी एरिया में रहती थी मैं, मेरा सालून था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अमानत सिखाए थे, आज वो हीरे याद आ रहे हैं। कचरा था, कुछ कचरा था, जन्नत में हमारे एक ताज में इतने हीरे होंगे, हमारे झूले में याकूत मरजान होगा, घर सोने की एक ईंट लाल, एक हरी, एक सफेद ऐसी होंगी, तो उसके लिए हम कोशिशें करेंगे। हादा फानी, सब फना होने वाली जात, हादा माई, पानी है ये, ठीक है। तो फिर इन्होंने पूरा सोना लिए, इकट्ठा करिए, पूरा लेकर सोना क्या करे, जलाना चाहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी अमानत काय के लिए जला देंगे, तो क्या हुआ, जलाने के लिए तैयार थे, ये गए थे। तब तक इन्होंने क्या, सामरी था एक, सामरी बोलकर आ गया, सूरह तौहा में मिलेगा, सूरह तौहा में मिलेगा। ओके, जाके खोलो, सूरह तौहा में जरा पढ़ो, समझ में आएगा। सूरा बोल रही हूँ, आयत बोल दूंगी तो वहीं पर अटके रहोगे, सीधा जाके आयत नंबर खोलोगे, इसलिए कभी बोल देती हूँ, कभी अटका के छोड़ देती हूँ, सही है। कभी मेरे से कोई नाराज हो जाता है, समझ नहीं पाते मुझे, कभी कोई खुश हो जाते हैं मेरे से, मुझे कोई समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम इंसान वैसे हैं, हम पूरे इंसान वैसे हैं। मैं आपको नहीं समझ पाऊंगी, आप मुझे नहीं समझ पाएंगे, सिवाय अल्लाह के कोई हमें समझ नहीं पाता ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरा सोना जमा के सामरी ने क्या किया, देखो आओ आओ, मैं तुमको एक बुत बना के देता हूँ। तो सबसे पहले गाय माता की पूजा कहाँ शुरू हुई, हिस्ट्री है हमारे पास, कि गाय का बछड़ा के जैसा सोने में बनाया,
اور اس نے دیکھا سامری کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کیے تھے. جب جاتے آتے تو دیکھتا یہ پیروں کے نیچے کی خاک یوں ہلتی تھی، جنبش ہوتی تھی. جب اس نے دیکھ لیا سامری نے، وہ مٹی کو لا کر میں کچھ کروں گا، وہ مٹی کو لا کر سونے کے گائے کے اندر ڈال دیا. وہ میں جو آواز واللہ عالم ہوں، میں جھوٹ نہیں نکال سکتی، میں وہاں موجود نہیں تھی. کچھ بھی ایک آواز آئی تو انہوں نے سب نے سجدے میں گر گئے. آج جاتے ہیں درگاہوں پہ، درگاہ پہ جا کے خواجہ غریب النواز کے ہاں جانا ضروری ہے. بیٹا مجھے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ دے دیں گے تو غریب النواز کا نام رکھ دیں گے، خواجہ گھر کے اوپر بھی لکھ دیں گے. یہ ہمارا بدت ہو، یہ زمانے سے، نبیوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو کافر بھی کیا کرتے ہیں، کافر بھی کالی اماں کے پاس گئے تھے. کالی اماں نے مجھے بیٹی دیے، میں اس کو بھی جا کے تکلا کراؤں گی، بال بھی کھلے رکھوں گی، اماواس کے دن کپڑے بھی اتروا دوں گی. یہ منتیں ہیں، منت ہے اسلام میں، قرآن میں ہے. منت کا طریقہ بھی ہے، نبی کا طریقہ کر لینا جو کرے. پھر کبھی بات ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں. تو مٹی ڈالنے سے جنبش ہونے لگی، سب سجدے میں گر گئے. بولے یہی خدا ہے جو موسیٰ ڈھونڈنے گئے ہیں، خدا کو بھول گئے ہیں، رستہ بھول کے کہیں اور چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم، آئیں گے تو پتہ چل جائے گا یہی خدا ہے. قسم اللہ کی میرے رب نے مجھے بچا لی، ورنہ میں بھی سامری کے مزار میں جانے والی تھی. ہم لوگ جب گئے تھے نبیوں کی جاتے تھے کبھی ایک ایک عیدیں کرنے کے لیے، ایک ایک نبیوں کی طرف چلے جاتے، کبھی سلالہ چلے جاتے، کبھی یمن چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے کار میں. تو جانے دل نہیں ہوئے، قدم نہیں اٹھ رہے، قدم نہیں، یہ کیوں میں نہیں جا رہی ہوں، کون سے نبی نہیں معلوم، دیکھو نا محمد یہ کون سے نبی، چلنا چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہ نبی کی کتنی لمبی مزار ہے، کیا ہے، دیکھتے ہیں چلائیں. تو جانے کے لیے قدم ہی نہیں اٹھ رہا تھا. بڑی مشکل. بن علی کے پاس گئے تھے جو غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ان کی نسل سے تھے. وہاں پہ میں نے دیکھا، میں بولی یار ان کی سب کی کوئی بھی نہیں ہے. خبر میں چلے گئے لا تسمیع الموتى، اللہ نے کہہ دیے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے، اب ہود نبی علیہ السلام کے پاس جا کے مزاروں کے پاس پہاڑوں کے اندر اتنی لمبی مزار، کچھ ہلچل نہیں ہے. حالانکہ میں نے کی تھی کوشش. حضرت عمران کے مزار کے پاس پونا دن بیٹھی رہی، کچھ آواز آئے گی، کچھ ہوگا، نبیوں سے کچھ معجزہ ہوگا، میں دیکھنا چاہتی ہوں. کچھ بھی نہیں آئی. ایوب نبی علیہ السلام کے مزار کے پاس کتنا عرصہ تک 2-3 بار جا کے بیٹھی رہی، کان لگا کے سنتی رہی، کچھ ہوتا ہے کیا، کچھ ہلتا ہے کیا، کچھ ہوتا ہے کیا، دعا کرتی رہی، کچھ ہل جائے، کچھ مل جائے، کچھ بھی نہیں ہوا. سارے انڈیا کے پورے مزاروں کو دیکھ دی میں نے، عرب کے کئی مزاروں کو میں نے دیکھ دی. نبیوں ولیاں تو ولیاں نبیوں کے پاس بھی چلی گئی، مگر کسی میں ہلچل نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب مانیں گے تو کافر بن جائیں گے. انہوں نے بت کو مانا، کافر بن گئے. ہم مزاروں کو مانتے، جا کر بوسے دیتے، اندر گھس جاتے، اللہ بخش دے. کیا ہوتا ہمارا، یہ کھتوڑا مارتے پھٹ کے سر چنجا ہو جاتا تھا. اللہ نے بچا لیے. معافی چاہتی ہوں، آپ کو بچپن میں گناہ سکھائی تھی، کان پکڑ کے معافی مانگتی ہوں. سب کو معافی مانگتی ہوں جو لائن میں ہے، سب کو میں گزارش کرتی ہوں اس چیز کو چھوڑ دو. دلیل قرآن سے، ہر آیت سے جو پوچھو میں نکال کے دوں گی. حدیث سے جو بولو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ دیں گے. کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، آئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو دے دیتے ہیں پیغام ان کو موسیٰ علیہ السلام کو. تو نے جلدی کیوں کیا آنے کے لیے؟ نہیں اللہ میں چاہتا تھا وہ بھی آ جائیں. پھر غصے سے آتے ہیں، آ کے داڑھی پکڑتے ہیں، داڑھی پکڑ کے ہلا کر کھینچ کے مار کے کہتے ہیں اے میرے بھائی تو نے کیوں ایسا کیا، ان کو کیوں بت پرستی کرنے دیے. یہ بات انشاءاللہ میں فرائیڈے کے دن اٹھاؤں گی، بات پڑوس کا حق. ٹھیک ہے؟ تو اب دعوت نہیں دے رہے نا، دیکھتے ہیں غلط دعوت صحیح دعوت. یہ بات اس دن دلیل کے ساتھ ہوگی، قرآن کی آیت کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جمعے کے دن 5 کراس مبارک محلہ میں رائٹ سائڈ میں بیان ہے، 3 سے 4:30 تک. 5 بجے نماز ہوتی ہے، صحیح نہیں ہو حساب، 3 سے 4:30 تک بیان ہے. جس کو آنا ہے آ سکتے ہیں، قرآن کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو پھر وہاں پہ یہ ہو گیا، بولے اے نہیں اے موسیٰ میں نے نہیں کیا، ان لوگوں کا ایسا تھا کہ مجھے مار دیتے، ان لوگوں نے بہت کرے. پھر اس کے بعد ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب، ایک آیت آتی ہے اس میں سورہ بقرہ میں ملے گی آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کہ قتل کرنا شروع ہو گیا.
موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن میں کتنے قتل کرے؟ 70,000 70,000 اللہ تعالیٰ قتل کرتے گئے جو بتوں کی پوجا کرے. ایسا کر دیں تو میں اور اب زندہ رہیں گے، میں اور اب مر جائیں گے. قرآن کو چھوڑ کے فلانی کتاب عظیم بول کے جو لڑکے بھیجے ہیں ان کو پوچھو مرنے کے تب آپ کیا پڑھیں گے؟ مرنے کے تب اللہ اکبر کبیرہ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ ہے. آپ جب قرآن پڑھیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. نماز پڑھتے ہیں قرآن غلط کہنے والے سورہ فاتحہ نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسرے واقعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حج کو کیوں جاتے ہیں؟ نبی کا طریقہ کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کیوں رہتے ہیں؟ اذان کیوں ہوتی ہے؟ سب قرآن و حدیث سے تو ہے. قرآن کو چھوڑنے والوں اندھے اٹھائیں گے، اندھے اٹھایا جائے گا. بسم اللہ. صاحب زمان تلو تلو رکو ثبت الاجر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اندھا اٹھایا جائے گا. بسم اللہ. معافی چاہتی ہوں سب کو چھوڑ کے کہہ رہی ہوں. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ. یہ نبی کی سنت ہے، فوراً توڑنا ورنہ میں نہیں کھاتی تھی. بسم اللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قتلا قتلی شروع کر دی، عام ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام دوسری بار لے کر نکلے، 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر نکلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے. جیسے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہا ویسے موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی قوم نے بھی چاہا، ان کی قوم نے بھی چاہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. آپ سب لو پاس کرو، کس کو چاہیے تو دے دو. بسم اللہ. ٹھیک ہے، تو سب نے چاہا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو زندہ دیکھنا چاہتے تھے. دیکھ سکتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ وہ ایک نور تھے. وہ ایک نور تھے. نبی نے کیا کہا؟ وہ ایک نور تھے. کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے دیکھ سکتے؟ وہ ایک نور تھے. الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے گئے سب تجلی میں مر گئے، زندہ نہیں تھے، مر گئے. ہاں موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی، سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. سب میں نے نیک لوگوں کو لایا تھا، اللہ تعالیٰ میں سب اچھوں کو لایا تھا. اگر تم مار دیں گے لوگ کیا بولیں گے؟ موسیٰ لے جا کے سب کو مروا کے لے کے آ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنے، مغفرت کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کرے. جب یہ قصہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی. میں بیان کے بعد ایک مغز دیتی ہوں، وہ مغز رکھ لینا، ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ ہم پہ مغفرت کر دے، رحم کر دے. اگر نہیں کرے گا تو انت انت ارحم الراحمین. آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں سے بڑا رحم والا تو ہے، تو مجھے معاف کر دے. یہ میں آپ کو فوٹو پکڑ کے بھیجتی ہوں، میں اب یاد نہیں دلاؤں گی، وقت کی کمی ہے. عطی اللہ میں اس میں تینوں گروپس میں فوٹو بھیجتی ہوں یا پڑھ کے انشاءاللہ بھیجتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگے جب اتنا عذاب ہوا. ہم بھی یہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے نبیوں کی دعائیں سیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیے. جب موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے مدینہ منورہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو روزے فرعون سے نجات کے لیے جو ایک روزہ رکھتے تھے تو آپ نے بھی رکھنا شروع کیا. تو ہم بھی یہ قرآن کریم کی دعا ہے یاد کر کے جب تک آج نماز میں کہہ لینا انت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ سے کہتے رہنا. یہاں ختم کرتی ہوں. کوئی سوال؟ نیکسٹ ویک کنٹینیوشن انشاءاللہ. کوئی سوال؟ اینی کوشچن؟ سمجھ میں آ گیا؟ میں سوالات کرتی ہوں آپ سے. اذان ہونے تک سنائی نہیں دے رہے، جواب دیں گے. کون سی آیت میں لکھا ہے 5 معجزے موسیٰ علیہ السلام کے؟ ایسے نہیں بولنا. جنت میں 30 پر 3 سال کے رہیں گے. 133 کون سے سورے میں ہے؟ جنت اور دوزخ کے بیچ میں الاعراف ہے. لوگوں کو دین پہنچاؤ باتوں سے. علم کو کشادہ کرو، تنگ نہیں کرو. میں کیا کوشش کر رہی ہوں؟ فارمولا کھول کے میتھمیٹکس کر رہی ہوں یہاں پہ.
میتھمیٹکس آپ ایک لے لیں گے اس کا اتنا لمبا جاتا رہتا ہے. ہم وہی کر رہے ہیں, وہی بڑا پسند تھا میتھس مجھے. سمجھ میں آ رہے ہیں, آگے بڑھتے جاؤ اس میں. سمجھ میں آ گیا. اور دوسری بات, کون سے سورے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی فرعون کے لاشے کو عبرت کے لیے رکھا ہے, گلایا نہیں ہے. 91 کس سورے میں لکھا ہے کہ فرعون نے کلمہ پڑھا, اس نے یقین کیا اسلام کا ڈوبتے وقت, ڈوبنے سے پہلے. یہ کون سے آیت میں سورے میں ہے؟ یونس ہی ہے, سورہ یونس 91 یاد رکھ لو. ٹھیک ہے, 91 یاد رکھ لو. اتنا کافی, زیادہ بولوں گی بس میرے پر پترے ماریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ, الحمد للہ, اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ ہم نے گناہ ساری زندگی کرتے رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت فانصرنا على القوم الكافرين. انت ارحم الراحمين, انت الاکرم المکرمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك برد العيش بعد الموت, واسألك لذة نظر الى وجهك وشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.